اللہ 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 اللہ۔ پہلا عشرہ کون سا؟ رحمت والا، ابھی جو عشرہ وہ، اور آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا۔ لیکن میں جو پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، اس وقت ہے، چلو ٹھیک ہے میں بتا دوں آپ کو، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا، بھوکے ہیں نا، پیاسے ہیں نا، ہونٹ سوکھے سوکھے جاتے ہیں، ہاں بولو نا، ہے نا۔ ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان مرد یا دو مسلمان عورتیں ان میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، بھائی انسان ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بولو انسان ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دن گزر گیا، دونوں نے باتیں نہیں کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بات ہمارے نبی فرماتے کوئی بات نہیں، غصہ ہے نا، غصہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، اور 24 گھنٹے گزر گئے، یعنی 48 گھنٹے گزر گئے، بات چیت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے کوئی بات نہیں، انسان ہے، اور 24 گھنٹے گزر گئے، یعنی 72 گھنٹے گزر گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 3 دن مکمل ہو گئے، اب اگر یہ دونوں بات کرے تو الحمدللہ، اور نہ کرے اللہ فرماتا ہے ان کا کوئی بھی نیک عمل میں پہلے آسمان سے اوپر آنے نہیں دوں گا، یعنی اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول۔ اتنا لمبا روزہ، اور سوچو ہم کسی سے بات نہیں کرتے تو اور قرآن میں لکھا ہے ہم جو عمل کرتے کہاں جاتا ہے؟ ارے بولو نا، اوپر کہاں جاتا؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، اللہ فرماتا میں سارے اعمال کو اوپر اٹھا لیتا، لیکن کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، 1 دن 2 دن 3 دن، چچا سے بات نہیں ہو رہی، بھائی سگے بھائی سے بات نہیں ہو رہی، ارے اپنی ماں سے دور ہو رہا ہے، اپنے ابا سے دور ہو رہا ہے، اور کتنی عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا دیورانی جیٹھانی میں جو جھگڑے چل رہے 3 دن بات نہ کرے، تو یہ روزہ، اچھا ہم کتنا بھی مجاہدے والا روزہ رکھے، بلکہ ہم بولے نہیں میں شوال کے بھی 6 روزے رکھوں گا، بولو انشاءاللہ، اور بولے نہیں میں روزہ رکھتا رہوں گا، بولو انشاءاللہ، تو یہ ہمارا ایک روزہ رکھنا، اور یہ ہمارے نبی کی حدیث کہ 3 دن سے زیادہ ہو تو تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ اللہ روزہ قبول کرے گا یا اللہ نے جو قانون مصطفیٰ کو بتایا اس پر عمل ہوگا؟ بولو کس پر عمل ہوگا؟ قانون پر، کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی مرضی سے تو کہا نہیں، کس نے کہلوایا؟ اللہ نے 1 دن ٹھیک ہے بات نہ کرے، 2 دن ٹھیک ہے بات نہ کرے، 3 دن ٹھیک ہے، 4تھا دن شروع ہوا، اب تیرا کوئی بھی عمل آسمان کے اوپر نہیں جائے گا، چاہے کتنا بھی مجاہدے کے ساتھ روزہ رکھا ہو، لیکن نبی کی بات کو کوئی ٹھوک۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وقت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بات بتاؤں، بہت پیاری بات بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ نا میدان کربلا میں شہید ہونے والے کتنے بڑے صحابی ہیں، بولو ہے کہ نہیں بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم سب جنت میں جائیں گے، بولو جائیں گے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اچانک اعلان ہوگا اے جنت والو انتظار کرو، اب جنت کے سردار آ رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے، سارے جنتی آپس میں بات کریں گے کون آ رہے، پردہ اٹھے گا، اور میرے دوستو نبی کے 2 نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائیں گے، جن کو ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پورا مجمع بولے گا جنت کے جوانوں کے سردار کتنے؟ 2، ایک حضرت حسن اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ایک مرتبہ ان کے کزن بھائی یعنی سگے بھائی یا چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر، بولو کون؟ حضرت عبداللہ، کسی بات پر دونوں میں کچھ غصے والی بات ہو گئی، حضرت حسین ایک طرف شہید کربلا، اور یہ بھی صحابی، بولو کون؟ حضرت عبداللہ بن جعفر، وہ بھی، اب دونوں میں یہ معاملہ چلا، تو اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط تیار کیا، اور اس خط میں یہ لکھا، یعنی بڑے غصے میں لکھا کہ عبداللہ
آج سے بات نہیں کرنے کا سلام نہیں کرنے کا. تم تمہارے راستے پر, یو آر آن یور وے, تم تمہارے راستے پر, میں میرے راستے پر. آج سے ہمارا کوئی تعلق, کوئی لینا دینا, کچھ نہیں. اچھا یہ خط حضرت حسین لکھ رہے, کن کے پاس جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جعفر. وہ بھی غصے میں, اس زمانے میں انہوں نے بھی جواب میں لکھ دیا, جو آپ نے کہا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بات نہ کریں, میں بھی آپ سے بات نہ کروں. میرے پیاروں 24 گھنٹے گزر گئے. کتنے؟ 48 گھنٹے گزر گئے, یعنی 2 دن. اب 72 گھنٹے گزرنے سے پہلے کا جو منظر ہے رلا دیتا ہے میرے پیاروں. حضرت عبداللہ بن جعفر ایک خط تیار کر رہے ہیں, اور کیا لکھ رہے ہیں معلوم ہے؟ سب سے پہلا جملہ لکھ رہے ہیں, میرے بھائی حسین, ہمارے نبی نے آپ کے ہونٹوں کو چوما ہے. بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے آپ کو خطبہ دیتے دیتے اپنے کندھے مبارک پر بٹھایا ہے. میرے نبی نے سجدے کی حالت میں, میرے نبی سجدے میں تھے, حسین آپ کو اپنے پیٹھ مبارک پر بٹھایا ہے. اور اس وقت ہمارے نبی نے کہا تھا سواری بھی اچھی ہے, سوار بھی تو بہت اچھا ہے. اور ہمارے نبی نے آپ کو جنت کا پھول کہا ہے, آپ کو جنت کی خوشبو کہا ہے, آپ کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر لکھتے ہیں, حسین ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی تھی اور پیاس لگی تھی اور بچپن میں آپ تڑپ رہے تھے, ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں رکھی تھی, آپ چوس رہے تھے, اور ہمارے نبی فرماتے تھے جنت کے نہر کا پانی حسین کے پیٹ مبارک میں جا رہا ہے. اور پھر آخر میں کیا لکھا کہ ہم 3 دن ہونے جا رہے ہیں, ہم لوگ آپس میں بات بولو. تو کیا لکھا نوٹ کے طور پہ؟ کیا لکھا؟ میں معافی مانگنے نہیں آؤں گا, میں نہیں آؤں گا ماں, آپ آئیے مجھ سے معافی مانگ. حضرت عبداللہ بن جعفر لکھ رہے میں معافی مانگنے, ہاں آپ بہت بڑے ہیں, آپ بڑے, آپ جنتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک آپ کے منہ مبارک میں, اور ہمارے نبی نے آپ کو کمر پر اور اپنے پیٹھ پر بٹھایا, ہمارے نبی نے آپ کو کندھے مبارک پر بٹھایا, وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن حضرت عبداللہ بن جعفر آخر میں لکھتے معافی مانگنے میں نہیں آؤں گا, معافی مانگنے آپ میرے پاس آئیں گے. جب یہ خط حضرت حسین کے پاس گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن آخر میں دیکھا میں معافی مانگنے, بولو, کیونکہ ہمارے اندر بھی یہی ہوتا ہے, میں کیوں جاؤں, میں کیا کہ میرے کو معافی مانگنے کا. تو وہی لکھا تھا میں معافی مانگنے نہیں آؤں گا, آپ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب میں لکھا میں کیوں آؤں معافی مانگنے, اگر آپ معافی مانگنے نہیں آتے تو میں کیوں آؤں. اب جو جواب آ رہا ہے, حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں معافی مانگنے تو میں آ جاتا, کیا معافی مانگتا, آپ کی پیشانی کو چوم لیتا, آپ کے ہاتھوں کو چوم لیتا, ارے آپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کے میں معافی مانگتا. لیکن ہمارے نبی نے آپ کو اچھا کہا ہے, اور ہمارے نبی نے فرمایا جب 2 مسلمان میں آپس میں کچھ تو میں ہو جائے, اچھا وہ ہوتا ہے جو پہلے سلام کرے, اچھا وہ ہوتا ہے جو پہلے معافی مانگے. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا اگر ہمارے نبی نے آپ کو آخرت کے حساب سے اچھا بنایا ہے, میں چاہتا ہوں یہ معاملے میں بھی میں نیچے رہوں اور آپ اوپر ہو جائے, اس لیے آپ آئیے. جیسے خط حضرت حسین کے پاس جاتا ہے, اور اس میں ہمارے نبی کی حدیث لکھی ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام, اچھا وہ ہے جو پہلے سلام کرے, پہلے معافی مانگے. حضرت حسین نے اپنی چادر مبارک لی اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے, اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے دروازے پر گئے اور کہا آپ نے بالکل صحیح کہا, میں پہلے تم سے معافی مانگنے آیا. اور پھر دونوں گلے لگ کر اتنا روئے. میرے پیاروں, ان کو کہتے ہیں ایمان, اس کو کہتے ہیں. حالانکہ حضرت حسین کا مقام تو بہت اونچا تھا, حضرت عبداللہ بن جعفر کا مقام بہت اونچا. ہمارے اندر کون سا گھمنڈ کیا ہے؟ ہمارے پاس 2 پیسے آ گئے, 2 فیکٹری ہو گئی, 2 دکان ہو گئی, تو نہیں بات کروں گا. ارے اس کو بولو جا ماں, آپ مر جاؤں مگر وہ بات نہیں کروں گا, وہ مر جاوے تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ کون سا تکبر گھمنڈ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے؟ یہ کون سا تکبر گھمنڈ ہے ہمارے اندر؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. معلوم نہیں ہمارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کریں گے. بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے, اور اس کا پکا ارادہ کر لو کہ اگر ہم کسی سے بات نہیں کرتے جاؤ اس کے بعد, اچھا وہ سامنے والا معاف کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ, آپ جا کر کہہ دو کہ میں میرے نبی کی حدیث کو سنتے ہوئے تم سے سلام کرنے آیا ہوں, معافی مانگنے آیا ہوں. میرے پیاروں, سامنے والا معاف کرے نہ کرے, لیکن نبی کی حدیث پر عمل کیا. ہمارے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, ہمارے نبی نے فرمایا
اگر یہ سلام کرنے گیا، یہ تھوڑا جھک گیا اور میری محبت میں جھک گیا، ہمارے نبی فرماتے ایسی عزت دوں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنا مال و دولت دوں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، روزہ تو بہت پیارا ہے ہمارا، لیکن یہ حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا۔ بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ، باقی رمضان کا